وائس آف وائس لیس کے پروگرام میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جو موضوع بحث رکھا تھا وہ تھا پاکستان میں تعلیم اور صحت کو کمیال لیا جانا چاہیے، دی نیشنلائزیشن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ آج جو دوسری یہ ہماری قسط ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں نظام تعلیم کو کمیایا جانا کیوں ضروری ہے۔ اس کی کچھ بڑی اہم وجوہات ہیں جو پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی، لیکن آج ذرا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن کے باوجود امپروومنٹ کیوں نہیں آ رہی۔ اس پر آج ہم فوکس کریں گے، اور اس میں آج ہم یہ بھی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارے جو ہماری ٹیچنگ کمیونٹی ہے، جو ہماری فیکلٹیز ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی کوالٹی آف ڈیلیورنس بہتر کیوں نہیں ہو رہی، اور جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہمارے اداروں کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، آر دے ریئلی کوالیفائڈ، آر دے جسٹ اپوائنٹڈ on the personal liking and dislikings of the higher management of the system of education department. So these are the very important three segments of the discussion today. تو میرا جو آج کی پہلی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے نمبر 1 یونیسیف کی یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے مطابق an estimated 22.8 million children aged 5 to 16 are out of schools. Currently, Pakistan has the world's second highest number of out of school children, OOSC, with an estimated 22.8 million children aged 5 to 16 not attending schools, representing 44% of the total population in the age group. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت IMF کے کہنے پر اور ان کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کے تحت اور ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آ کر بین الاقوامی ایجنسیوں کے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے پریشرز میں آ کر ملک میں تعلیم کو آلموسٹ پرائیویٹ کر چکی ہیں، اور ہماری صوبائی اور حکومتیں اور مرکزی حکومت سمجھتی ہے کہ تعلیم تو والدین کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچے جنہیں اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا وہ اسکول سے باہر ہیں، اور یہ کوئی ڈاکٹر ناصر حسین ذاتی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو میں ڈیٹا سنا رہا ہوں یونیسیف کا، جن کا نعرہ ہے کہ فار ایوری چائلڈ ایجوکیشن از مسٹ۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں 5 million children in the 5 to 9 age group. 5 million children are not enrolled in schools, and after primary school age, the number of OOSC doubles with 11.4 million. Adolescents between the age of 10 to 14 not receiving formal educations. Disparities based on gender, socio-economic status and geography are significant. اب آپ نے دیکھا کہ 5 سے 9 سال کے جو بچے ہیں وہ 5 ملین ان کی تعداد ہے جو اسکولوں میں انرولمنٹ پر بھی نہیں ہے، جن کا کہیں داخلہ نہیں ہے اور وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو 11.4 ملین بلوغت کی عمر کے جو بچے ہیں، بالغ بچے جو جنہیں کہہ سکتے ہیں، بلوغت کی عمر جو ہوتی ہے، ٹین ایج جو ہوتی ہے، 10 سے 14 سال والے، وہ بالکل فارمل ایجوکیشن نہیں لے رہے ہیں۔
اور اس میں جو ڈسپیرٹیز ہیں وہ مختلف صوبوں میں ڈفرینٹ ہے. اب آپ ان کا ذرا جائزہ لیں. ڈسپیرٹیز بیسڈ آن جینڈر, سوشیو اکنامک اسٹیٹس. نمبر 1, Sindh, 52% of the poorest children and 58% are girls are out of schools in Sindh. 78% of girls are out of schools in Balochistan, and 10.7 million boys and 8.6 million girls are enrolled at the primary level, and this dropouts to 3.6 million boys and 2.8 million girls at the lower secondary level. Gender wise, boys outnumber girls at every stage of education. تو اس کا ڈیٹا بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب گزارش یہ ہے, اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ہمارے اتنی بڑی تعداد میں بچے یونیورسل ایجوکیشن سے بھی باہر ہیں, تو وہ کس طرح پاکستان کے اندر ہم ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ جب ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سکول قائم کرے گا, پرائیویٹ سیکٹر بہترین ایجوکیشن دے گا اور بہترین فیسلٹی دے گا, اور گریجولی گورنمنٹ کے اوپر سے ان کا جو برڈن ہے تعلیم کے شعبے کا وہ کم ہو جائے گا. لیکن میرا اور دنیا کے اکثریتی ایجوکیشنسٹ کا نقطہ نظر یہ رہا ہے اور ہے کہ ایجوکیشن از اے پبلک سروس, ایجوکیشن از اے پبلک گڈ, اینڈ دس مسٹ بی گیون اینڈ پرووائڈیڈ ٹو دا پیپل بائی دا اسٹیٹ. اور 18ویں ترمیم میں جب صوبوں کو یہ تعلیم کا محکمہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو صوبے کو مرکز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ تعلیم کو پرائیویٹائزیشن کو ختم کر کے سارے اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز کو گورنمنٹ کے ایمبٹ میں لے آئیں. اب بہت سارے اکانومسٹ کہنا شروع کر دیں گے کہ جناب شاید یہ ایک دیوانہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم کو پرائیویٹائز نہ کیا گیا اور اگر اس کو نیشنلائز کر لیا گیا تو پاکستان کے لوگوں کے لیے تو اور پاکستان کی حکومت کے لیے اور صوبوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ان کو بجٹ مہیا کرنا. جناب آپ اپنی اسٹیٹسٹکس کے اوپر غور کریں, صرف پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس وقت قوم کی تربیت اور قوم کے نوجوانوں کو بہتر انسان بنانا بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, گورنمنٹ اسکول کی فی کو آپ کمپیئر کر لیں ایک پرائیویٹ اسکول کے ساتھ تو وہ 3 گنا زیادہ بنتی ہے. اگر گورنمنٹ کا اسکول اس جیسی سہولت مہیا کرتا ہے جو پرائیویٹ اسکول میں دی جا رہی ہے اور گورنمنٹ اسکول اس 3 گنا فیس کو کم کر کے آپ سے 1.5 گنا لیتا ہے, 1.5% لے رہا ہے, تو آپ کے جو بجٹ ہے تعلیم کا میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ وہاں سے پورا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ انتہائی ضروری ہو چکا ہے. اسکول اور کالجز کو ایمرجنسی کی بنیاد پر نئے اسکول قائم کرنے ہوں گے, بالکل ایسے ہی جیسے ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 80s میں 1988 کی بات ہے, ایرانی سفیر خانہ فرنگ ایران میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انقلاب کے بعد ہم نے ہر ماہ 150 سکول ایران کے دیہاتوں میں اور گاؤں میں اور شہروں میں کھولے تاکہ ہماری تعلیم کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ جلد از جلد اوپر لایا جا سکے. تو ہمیں بھی
سپاہ دانش کی طرح کی جو میں نے بات کی تھی اس کو ماڈل بنانا ہوگا. ملیشیا نے سیم کیا. 2013 میں جب مجھے موقع اللہ نے دیا اور میں نے اپنا ایک پیپر ملیشیا کی کانفرنس میں جا کر پیش کیا تو وہاں مہاتیر محمد صاحب بھی تشریف لائے. انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے جو پریارٹیز تھیں ملیشیا کو ایڈوانس کنٹری بنانے کی، ان میں پہلی 5 پریارٹی صرف ایجوکیشن 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 اینڈ ایجوکیشن، اور ہمارے ملک میں دس از دا لیسٹ پریارٹی. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہیومن انڈیکس 134 پر ہے آؤٹ آف 159، اور ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے دیٹ از کمپرومائزڈ اینڈ the system of education is not improving. اب آتے ہیں اگلی بات کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے الزام ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ اچھے اور ٹرینڈ نہیں ہیں، ایک تو میں اس کو بالکل ریجیکٹ کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ میری ججمنٹ ہے. سرکاری اسکول کا استاد ایک پرائیویٹ اسکول کے استاد کے برابر کی تعلیم بھی رکھتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں پڑھا بھی سکتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ڈلیور کر رہا؟ وہ اس لیے ڈلیور نہیں کر رہا کہ اسٹیٹ کی انٹرسٹ نہیں رہی اس ادارے میں. سسٹم آف ایویلیویشن اینڈ مانیٹرنگ کام نہیں کر رہا، اور جو وہاں پر پولیٹیکل انفلوئنس ہے استاد کی ریکروٹمنٹ میں، استاد کی پلیسمنٹ میں اور اس کی ٹرانسفرز میں، اور نالائق اور نااہل ایڈمنسٹریٹرز کی پلیسمنٹ میں ان اسکولوں کالجوں کے اندر، وہ اٹس کوائٹ ایویڈنٹ. آپ جا کر اسکولوں کا ایک سروے کروا لیں. ان اسکولوں میں جن کے ایڈمنسٹریٹر آر ریئلی ایجوکیشنسٹ، the school is much better than that school where the administrator is ineligible but he is in the post کیونکہ اس کا ڈائریکٹر جنرل اسے پسند کرتا ہے، یا وہ خوشامدی ہے، یا وہ کوئی سیاسی بنیاد پر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں تعلیم یافتہ صاحب علم و دانش لوگ جنہوں پنجابی کہتے ہیں کھڈے لین لائے ہوئے نے تاکہ ساڑی نلائکی چھپی رہے، اس لیے وہاں تعلیم ترقی نہیں کر رہی. تو اب اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ 72 سال گزر گئے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آئیں نئی صبح کے ساتھ وہ جو شب گزیدہ سحر ہے اس کو ختم ہونے دیں اور ایک نئی خوش آئین طریقے سے کام کرنے کا آغاز کریں، جس میں سب سے پہلے ٹیچر رجسٹریشن اینڈ اسکول ایویلیویشن سسٹم کو بہتر کیا جائے. اس کے لیے ایک ہر صوبے کے اندر پروونشل ٹیچر رجسٹریشن اتھارٹی، اور جو نظام تعلیم کے اندر ڈی او ای ڈی اوز اور ای اوز وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان سب کو تربیت دینی ہے، اور وہاں پر انتہائی تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ آدمی بٹھانا ہے. اسے سفارشی نہیں لگوانا، سفارشی کو وہاں سے کک آؤٹ کرنا ہے اور سفارشی کو وہاں سے نکالنا ہے، اور اس کی جگہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا اور محب وطن شخص بٹھانا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ قوم کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے. اور استاد اسی کو لگایا جائے جو ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کر کے آئے، پھر وہ رجسٹریشن اتھارٹی سے پاس ہو، اور جب وہ رجسٹریشن اتھارٹی سے پاس ہو جائے تو اس کو 3 سال کے لیے پروبیشنری رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیا جائے، اور پھر جب وہ اس پروبیشنر میں سے پاس ہو جائے پروبیشن پیریڈ سے، تو پھر اس کو اگلے 10-15 سال کے لیے ٹیچر اپوائنٹ کیا جائے، اور 15 سال کے بعد اس کا دوبارہ امتحان لیا جائے، کیونکہ 15 سال کے بعد ہر انسان کی ذہنی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اب تیسری اور لاسٹ بات جو میں اب آپ سے اس سلسلے میں کر رہا ہوں اس ایپیسوڈ میں، وہ ہے خرابی نہ استاد کی حد تک ہے، نہ طالب علم کی حد تک ہے، نہ سیاستدان کی حد تک ہے. خرابی کا منبع ہائر ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے، جو ہمارے نظام تعلیم کو چلا رہے ہیں. ان کا ویژن نہیں ہے، اور اگر ہے کوئی ویژنری آدمی تو اس کو وہاں بیٹھا ہوا نالائق افسر اوپر ہی نہیں آنے دیتا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نیچے رہے تاکہ میری نالائکی چھپی رہے.
اور وہ نالائق جو لگے ہوئے ہیں آفیسرز، انہوں نے اپنے نیچے اپنے سے بڑے نالائق بھرتی کر رکھے ہیں، اور جو اسکولوں میں پھر جو سب سے زیادہ نالائق ہیں وہ افسر ہیں، اور اب انہوں نے اپنے سے نیچے نالائق لابیز بنائی ہوئی ہیں۔ یہ میں آن دی ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں۔ آج کسی غیر ملکی ایجنسی کو بلا لیں اور اسے کہیں کہ ہمارے پاکستانی نظام تعلیم کا ایک امپارشل اور فیئر انالیسس کر کے دیں، تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہی بتائیں گے جو یونیسیف بھی بتاتا ہے اور جو ورلڈ بینک والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے نظام تعلیم کے اندر ریفارمز کریں، اور ریفارمز کا آغاز اوپر سے کیا جانا چاہیے۔ مثلا سیکرٹری آف ایجوکیشن وہی لگایا جانا چاہیے صوبے میں جو پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہو، اور وہ جانتا ہو، جو ایجوکیشن کے سسٹم سے گزر کے آیا ہو، اسے پتہ ہو کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، نہ کہ ایک بیوروکریٹ کو وہاں لگا دیں۔ بیوروکریٹ کو کیا کام، ڈی ایم جی کا بندہ جو ہے، کمشنر صاحب جو ہیں، وہ اسکول جو بنائے ہوئے ہیں پبلک اسکول، ان کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں، انہیں کیا لگے تعلیم کے ساتھ کہ تعلیم کیا، ان کے نیچے ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، ان کے نیچے اے سی بیٹھا ہوا ہے، وہ اسکول کا نظام چلا رہے ہیں۔ اسی طرح منسٹریز نے اپنے چند افسروں کو تعلیم کے نظام دے رکھے ہیں جو ان کی فاؤنڈیشنز ہیں، اور ان کے اندر سب نالائق بھرتی ہوئے ہیں، ان میں کوئی تعلیم یافتہ ہے ہی نہیں، جسے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی۔ ان نالائقوں کے نیچے نالائق، ان نالائقوں کے نیچے نالائق لابیز۔ یہ ہے آپ کا نظام تعلیم کی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر۔ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بات بڑی تلخ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کو برا بھی لگے گی قوم کو، لیکن لگتی رہے، لیکن سچ کو کہنا ضروری ہے۔ سچ کہنے کے لیے بوزر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک سچ نہیں بیان ہوتا، جب تک حقیقت کھل کے سامنے نہیں آتی، اس وقت تک نظام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جیسے استاد کے لیے رجسٹریشن اتھارٹی ہے، اسی رجسٹریشن اتھارٹی کے اندر ان مینیجرز کو جو نظام تعلیم کو چلانے جا رہے ہیں، ان کا بھی امتحان لیا جانا چاہیے، جیسا کہ ہوتا ہے ڈیولپڈ ورلڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، کہ پرنسپل ایڈمنسٹریٹرز لگنے کے لیے امتحان دے کر آنا پڑتا ہے اور تعلیم کی ڈگری لے کر آنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا تعلیم کا مضمون ہی نہیں ہے، آپ کو ABC بھی نہیں آتی، آپ کو ایجوکیشن کی اسٹریٹجیز کا نہیں پتہ، آپ کو پلاننگ کا نہیں پتہ، آپ کو پلاننگ پروسیس کا نہیں پتہ، اور آپ نظام تعلیم چلا رہے ہیں۔ اسکول چلانے کے لیے اسکول کی پلاننگ سیکھنی ضروری ہے، یونیورسٹی چلانے کے لیے یونیورسٹی کی پلاننگ سیکھنی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کا پسندیدہ شخص وائس چانسلر لگا دیا جائے، اور وہ وائس چانسلر صاحب پھر ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں جمپ کر کے جاتے رہیں، اور پھر ان کے اوپر چونکہ ٹھپا لگ گیا وائس چانسلر کا، اور انہوں نے وہاں تھوڑا بہت سیکھ لیا اپنے کلرکوں اور دوسروں سے، تو وہ وائس چانسلر ہی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ یونیورسٹی کا وائس چانسلر یونیورسٹی سے نیچے سے اوپر آنے والے پروفیسرز کو ہونا چاہیے۔ اسکول کے اندر اگر ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل لگانے ہیں تو ان سے امتحان لے کر لگائے جانے چاہیے کہ انہیں سسٹم آتا بھی ہے کہ نہیں، یا وہ صرف لابیز بنا کر نظام چلاتے رہیں گے۔ اب اگلی بات یہ لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کہاں سے آئے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کو کیا نقصان پہنچے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت لوٹ کسوٹ کر لی، اربوں روپے کما لیے، اس کے باوجود ہمارا نظام تعلیم بہتر نہیں ہوا، اور ان کی وجہ سے سوسائٹی میں فریگمنٹیشن ہوئی ہے، جو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ 4 سٹریم ہیں اور ان کی وجہ سے سوسائٹی فریگمنٹ ہو رہی۔ سو ان کی بلڈنگز اور ان کے اداروں کو کیپچر کر لیا جانا چاہیے، اور ان کے لیے کچھ کمپنسیشن، یعنی وہ وہاں پر اپنے 20% شیئر رکھ لیں اور ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ہی ہمیں اپنے اسکولوں کی بلڈنگز اور انفراسٹرکچر کو بھی بڑھانا ہے، تاکہ ہماری بچیاں اور بچے وہاں جا سکیں، جو کہ شروع میں نے عرض کیا ہے کہ وہ بری طرح وہاں ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں، اور بڑی ناکامی ہے یہ ہماری اسٹیٹ کی۔ تو انہی اسکولوں کے اندر ڈبل شفٹ صبح اور شام، تو اس سے نہ صرف یہ کہ بے روزگار کو ٹریننگ دے کر بہترین استاد بنا کر وہاں لایا جانا چاہیے، ایوننگ والے الگ اور مارننگ والے الگ، تاکہ دونوں کے اوپر برڈن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ صبح بھی پڑھا رہا ہے اور شام کو بھی پڑھا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مارننگ میں پڑھاتا ہے وہ ایوننگ میں نہیں، جو ایوننگ میں پڑھاتا ہے وہ مارننگ میں نہیں۔ اور اس سے بھی بہترین سجیشن یہ ہے
کہ جیسے چائنا میں استاد 8 بجے سے 5 بجے تک کالج میں اور اسکول میں بیٹھنے کے لیے باؤنڈ ہے، اور وہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی کام کرتا ہے، تو وہی استاد اسی ایک تنخواہ کے اوپر صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک پاکستان میں کام کرے گا، مارننگ شفٹ میں بھی اور ایوننگ شفٹ میں بھی، بالکل اس کی تنخواہ میں ایک مناسب اضافہ کر دیا جائے ایوننگ کا، اور وہ کام کرے وہاں پر۔ اس طرح ہم اپنے کم وسائل سے زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جو پرائیویٹ انویسٹر ہے، ایجوکیشن بزنس نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے معاشرہ اور پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت اور صوبائی حکومتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سب لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہ تو ہر ادارہ اپنے اسکول کھول کر تعلیم دے سکتا ہے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ میں ایک انتہائی اہم ادارے میں پرنسپل کا انٹرویو دینے گیا، وہاں پر میرے سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم آپ کو پرنسپل لگا دیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ غریبوں کے بچوں کو الگ کر سکتے ہیں امیروں کے بچوں سے، اور لیک بچوں کو الگ کر سکتے ہیں کمزور اور ویک سٹوڈنٹ سے؟ اب مجھے بتائیں میں اس کا کیا جواب دے سکتا تھا؟ اگر ایک شخص جو انتہائی ہائر پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سوچ رکھتا ہو کہ میرے آفیسرز کے بچے الگ پڑھیں اور میرے جو لوور سٹاف ہے اس کے بچے الگ پڑھیں، تو پھر یہ کون سی ریاست ہے؟ پھر یہ کون سا نظام تعلیم ہے جو ہم پاکستان میں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، اگر ہم نے بھٹو کا پاکستان بنانا ہے، اگر ہم نے یونائٹڈ پاکستان بنانا ہے، اور ہم نے بہترین نظام تعلیم لانا ہے، تو انگلش میڈیم سکولز اور یہ سارے پرائیویٹ سکولز، گلی محلے کے سکول، اساتذہ کے نام پر بچوں کے ایکسپلائٹیشن جو ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لینا ہوگا، اور تعلیم کو فوراً نیشنلائز کر کے اس کو قومی ملکیت میں لینا ہوگا۔ اور اس کے لیے مجھ سے میری تو ایک عام آدمی والی سجیشنز ہیں، ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہوں، اگر حکومتیں ان کو بلائیں تو وہ اس سے بہترین سجیشن دے کر نظام تعلیم میں معیارین تعلیم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ پرائیویٹ سکول کو جب آپ نیشنلائز کریں گے تو قوم اس کی مخالفت کرے گی یا استاد اس کی مخالفت کرے گا، وہ قطعاً نہیں کرے گا، اس لیے کہ استاد کو جاب سیکیورٹی چاہیے اور قوم کو بچے کے لیے تعلیم چاہیے۔ تو امید ہے کہ میری ان گزارشات کے اوپر حکومت پاکستان، تمام صوبے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری غور کرے گی، اور اس ملک کے اندر 72 سال میں جو تفریق اور سیاسی، معاشی، سماجی تفریق اور نفرتوں کا دور ہے، اس کو اب ختم کر کے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھو۔ اور وہ نیا پاکستان عمران خان کا پاکستان میں نہیں، قطعاً اس کا سپورٹر نہیں ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک ایسا پاکستان جو اپنے اس نظام تعلیم کے ساتھ آئے جو دنیا میں ایکویلٹی اور ایکوٹی آف ایجوکیشن لاتا ہے۔ ایجوکیشن فار آل ہمارا نعرہ ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی کہ صحت کا نظام بھی نیشنلائز کیا جانا چاہیے، گرچہ آج ہونی تھی لیکن میں پہلے تعلیم پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں اپنے ویورز کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے عزیز دوست اور مرشدی ڈاکٹر عامر سہیل سید صاحب نے انگارے ٹی وی کا آغاز کیا ہے۔ آپ فیس بک پر اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کا حصہ بنیں، کیونکہ وہاں سے آپ کو انتہائی اہم موضوعات کے اوپر ادب، لٹریچر، تعلیم اور خصوصاً پاکستان کے شعراء کرام، ادیب، دانشور بہت بڑے پیمانے پر ان کے پروگرام آپ کو دیکھنے کے ملیں گے، اور وہ ایک اچھا چینل ہے۔ ہم سب کو مل کر ایک روشن پاکستان کی، ایک ترقی پسند پاکستان کی بنیاد ڈالنی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شمع سے شمع جلاتے چلے جائیں۔ تو میں نے جیسے اپنے حصے کی شمع جلا رکھی ہے اور کچھ تھوڑا سا اندھیرے میں تھوڑی دیر روشنی کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ بھی اسی طرح شمع جلاتے چلے گئے تو یہ جو میرا نعرہ ہے کہ قومیایا جانا چاہیے تعلیم کو اور صحت کو، اسے آپ کی شمعوں نے تحریک میں بدل دینا ہے۔ اگر ہم استاد باہر نکل کھڑے ہوئے تو یقیناً پاکستان بدل جائے گا۔
اگر ہم استادوں نے دانش مندی کا ساتھ دینا شروع کر دیا، ریشنلزم کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور بچوں کے لیے بہتری کا ساتھ اور اپنی ذات کو مائنس کر کے سوچنا شروع کر لیا، اور نالیک اور انکمپیٹنٹ آفیسرز کی جگہ بہتر آفیسرز کی ڈیمانڈ کی اور بہتر نظام تعلیم کی ڈیمانڈ کی، تو انشاءاللہ یہ ملک بدلے گا۔ اور اس ملک میں اگر نیشنلائزیشن کی مجھے کسی جماعت سے امید ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، کیونکہ وہی یہ کام کر سکتے ہیں، وہی غریب کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی نہیں سوچے گی، کیونکہ وہ بھی مرکنٹائل کلاس کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ عمران خان قطعاً نہیں سوچے گا، کیونکہ وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا نمائندہ ہے، اور باقی جو لوگ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے لوگ ہیں وہ عدالتوں میں بھی جائیں گے، وہ اس کو رجسٹ بھی کریں گے، لیکن سورس آف دی پاور آر دا پیپل، اینڈ وانس دا پیپل ڈیسائڈ دیٹ دے نیڈ چینج، دے وانٹ ٹو change, and once the idea starts to march, no army can stop it, no one can stop it۔ جب ہم نے اس خیال کو قوم کے سامنے رکھ دیا تو مجھے یقین ہے کہ جو بچے تعلیم میں لاکھوں روپے فیس کا سامنا کر رہے ہیں، دن بدن ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، نظام تعلیم گر رہا ہے۔ تو یونیورسٹیز کے اوپر میں نے الگ پروگرام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس میں نے بتانا ہے کہ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، اور کیوں نہیں ہم پہلی 400 نمبر کی یونیورسٹیوں میں بھی آ سکے۔ آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو اور پوری انسانیت کو اس پینڈیمک سے محفوظ رکھے، اور مجھے آپ دوستوں کا ساتھ چاہیے۔ آئیں مل کر ہم ایک تحریک میں بدلیں، اور ہم حکومت پاکستان کو بھی اور صوبوں کو بھی مجبور کر دیں پرامن طریقے سے اپنے مطالبے سے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دو، اور وہ تعلیم بھی سرکاری اسکول میں دو، یہ گلی محلے کی دکانوں سے ہمیں نجات دلائی جائے۔ اللہ حافظ۔